دبئی، جو اپنے حیرت انگیز انجینئرنگ پروجیکٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں خاصا مقبول اور بہت مشہور ہے، لیکن اب اس کا پڑوسی ملک ابوظہبی اس کو اس کام میں بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ ہے کیپٹل گیٹ آف ابوظہبی، دنیا کی سب سے زیادہ جھکی ہوئی عمارت، جو اٹلی کے پیسا ٹاور سے بھی 5 گنا زیادہ جھکی ہوئی ہے۔ اس ٹاور کو بنانے میں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کیپٹل گیٹ آف ابوظہبی میں ایک ایسی بلڈنگ ہے جو سب سے اونچی تو نہیں بلکہ اس نے آرکیٹیکچرز کے رولز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 524 فٹ اونچی بلڈنگ کا آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف جھکا ہوا ہے، اور یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہی اس بلڈنگ کا ڈیزائن ہے۔ دراصل آج پوری دنیا میں یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس شروع ہے، اس وجہ سے ابوظہبی کے شیخ سلطان زاید بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا مقصد اونچی ترین بلڈنگ بنانے کا تو نہیں بلکہ ایسا ڈیزائن جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آئیں اور جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور جو فزکس کے لاز کو چیلنج بھی کرے۔ اس کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے کزن سلطان شیخ تایان کے سپرد کر دی۔ جب ان کو یہ ذمہ داری ملی تو انہوں نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکٹ کمپنی RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا عمل تھا۔ چیلنج نمبر 1، آرکیٹیکٹ کمپنی کو جب یہ پروجیکٹ ملا تو ان کے لیے یہی سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی ہے جو ان کے ہی بنائے ہوئے رولز کے متضاد ہو۔ پہلے تو شیخ نے بہت سے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کیا، لیکن پھر ان کی ایک ٹیم ریگستان میں ریت کے ٹیلوں اور سمندر کی لہروں سے انسپائریشن حاصل کی۔ اب وقت تھا اس انمول قدرت کے جوڑے کو ایک شکل دینے کا۔ نیل وینڈر وین نے دن رات ایک کر کے ایک ایسا پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس کا ٹاپ سمندر کی لہر جیسا اور جس کا باٹم ریت کے ٹیلوں جیسا تھا، جس کو ہر اینگل سے دیکھنے کر الگ نظر آتی تھی۔ چیلنج نمبر 2، یہ ڈیزائن تو شیخ نے اپروو کر دیا، لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجینئرنگ کی ضرورت تھی، کیونکہ بلڈنگ کا ٹاپ اس کے باٹم سے 108 فیٹ ہٹا ہوا ہے، جس سے لاتعداد فورسز کریٹ ہوں گی جو بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو آسانی سے اکھاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے انجینئرز کو ایک ایسی فاؤنڈیشن بنانی تھی جو بلڈنگ کی جھکے ہوئے سائڈ کے لاکھوں ٹن وزن کو آسانی سے برداشت کر سکے۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ ٹونی آرکیوولٹ نے اس فاؤنڈیشن کا کام شروع کیا۔ اس فاؤنڈیشن میں 400 کنکریٹ پائلز لگانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ اس بلڈنگ کا پورا وزن لوہے کے موٹے موٹے پائپس اور ان میں بھرے جانے والے کنکریٹ پر ہونا تھا، اور یہ کوئی عام فاؤنڈیشن نہیں تھی بلکہ جس جگہ بلڈنگ کا باٹم ہونا تھا وہاں 200 پائلز لگائی گئی، اور جس جگہ بلڈنگ کو جھکنا تھا وہاں زیادہ لینتھ والی پائلز کو زمین کے اندر موجود پتھروں میں ڈرل کر کے دھنسایا گیا۔ انجینئرز کا خیال تھا کہ اس سے بلڈنگ کا وزن ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا، لیکن یہ تو تھا صرف پلان۔ چیلنج نمبر 3، اب کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار ہو چکا تھا اور لیننگ ٹاور کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری فاؤنڈیشن بنانے کا بھی پلان تیار ہو چکا تھا، اور اب وقت تھا فاؤنڈیشن ڈالنے کا۔ اس عمل میں بہت بڑے پیمانے پر کھدائی ہونی تھی، جس میں 9600 ٹن تقریباً مٹی نکالنی تھی۔ جی ہاں، فاؤنڈیشن ڈالنے کے لیے ہی جو مٹی نکالنی تھی اس کا وزن 1600 ہاتھیوں کے برابر ہونا تھا، اور اس وقت اس کے لیے 8 مہینوں کا وقت درکار تھا۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ جی ہاں، اس وقت شیخ نے اس ڈیڈ لائن بھی جاری کر دی، کیونکہ ٹھیک 2 سال بعد ابوظہبی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا، جس کی وجہ سے شیخ چاہتے تھے کہ یہ اس سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے۔ اب انجینئرز کے پاس 24 مہینوں کا ٹائم تھا، جس میں انہوں نے اس کی فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی اور بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور اس کا انٹیریئر بھی کمپلیٹ کرنا تھا۔ یہ سنتے ہی انجینئرز کی پوری ٹیم میں افراتفری مچ گئی اور ان کو پورا ٹائم ہی چینج کرنا پڑا۔
جس فاؤنڈیشن کو ڈالنے کے لیے 8 مہینوں کا وقت درکار تھا اسے دن رات محنت کر کے 3 مہینوں میں ہی کمپلیٹ کر دیا گیا۔ اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں آپ جانیں گے کہ کس طرح انجینئرز نے اس بلڈنگ کے کور کو ڈیزائن کیا اور وہ کون سی فرمائش تھی جس پر پوری ٹیم ایک بار پھر سے غور کر بیٹھ گئی۔ تو ملتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔